رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دو باتیں یہاں ذکر ہیں۔ پہلا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اللہ کا غضب بندے سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اگر غضبناک ہو جائے، بندے سے ناراض ہو جائے، تو اس بندے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ جس کا رب جو منعم حقیقی ہے وہی اس سے ناراض ہے اور وہی اس پہ غضبناک ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بن گیا، اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو، اللہ کا غضب جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہاں فرمایا کہ بری موت سے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ انسان کے اوپر جب موت کا لمحہ طاری ہوتا ہے اس وقت اس کا اختیار تو کچھ نہیں رہتا نا، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ بھی کے سوال ذہن میں آئے گا کہ بڑے بڑے غنی لوگ جو کثرت سے خیرات کرتے ہیں تو ان کی موت تو بڑی دردناک محسوس ہوتی ہے، ہمیں دردناک محسوس ہوتی ہے، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بہت بڑے سخی ہیں، سخاوت کا چرچہ ہے، لیکن بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین، آپ میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیے گئے، حالانکہ وہ بہت بڑے سخی ہیں۔ تو اس کا پھر کیا معنی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ذہن میں آ سکتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے نا، یا کوئی بہت بڑا سخی ہے، اس کا بڑی بری طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو اس کا تو جو جسم ہے وہ تو کٹا پھٹا میں نظر آتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے، قرآن مجید برہان الرشید میں سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم نے ایک مثال بیان کی ہے کہ جناب زلیخا پہ جب بہتان لگا، عورتوں نے کہا، بہتانی عورتوں نے جب کہا کہ زلیخا تو کتنی بے وقوف تھی، ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی، تو حضرت زلیخا نے کیا کیا، جتنی عمراء کی عورتیں تھیں انہیں بلا بھیجا، کہا آ جاؤ پھر تمہیں بھی دکھاؤں یوسف ہے کیسا۔ وہ اکٹھی ہو گئیں، یہ قرآن مجید برہان الرشید کا واقعہ ہے نا، وہ ساری آ گئیں، جناب یوسف علیہ السلام کو کہا ان کو تھوڑا سا سرو کریں، فروٹ سرو کر دیں یا ان کے پاس سے گزریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو قرآن مجید برہان الرشید فرماتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے جلوہ یوسف میں گم ہو کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، یعنی ہاتھ پہ چھری پھری، کتنی کٹی، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، تھوڑی کٹی یا زیادہ، اس سے تو سروکار نہیں ہے نا۔ سروکار اس بات سے ہے کہ انہوں نے ہاتھ کو کاٹ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ بس یوں سمجھ لیں، اگر جلوہ یوسف کا یہ کمال ہے تو یوسف کے رب کے جلووں میں جو گم ہو جائے، ادھر اس کی موت کا لمحہ ہو، ادھر وہ دیدار الہی میں مستغرق ہو، یا اسے جنت کے نظارے دکھائے جا رہے ہوں، کیونکہ ہم نے پیچھے وہ حدیث پاک پڑھی ہے نا کہ جو آیات الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو موت صرف حائل ہے اس کی اور جنت کے درمیان، ادھر موت کا وقت شروع ہوتا ہے، ادھر جنت کے نظارے اسے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شہید ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب کے دیدار میں مستغرق ہوتا ہے، اسے کیا پتا اس کا جسم کاٹ دیا جائے، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ تو اللہ کے دیدار میں مستغرق ہے نا۔ اس لیے وہ بے شک ظاہراً بے دردی کی موت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ بری موت نہیں ہے۔ یہ ایک سوال کا ذہن میں میرے سوال آیا، آپ کیا آ سکتا ہے نا کہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، تو وہ بے دردی کی شہادت بری موت نہیں ہے۔ بری موت اور معنی میں ہوتی ہے کہ سانس اکھڑ گیا، اب آ ہی نہیں رہا، پاس بیٹھے ہوئے بھی دعائیں کر رہے ہیں، وہ خود بھی اذیت میں ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کب اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا ملے،
لیکن یہاں ایک بات میں کلیئر لفظوں میں کہہ دوں، کبھی ایسا کسی پہ موقع آ جائے تو قطعاً یہ نہ کہا جائے کہ اس کا کوئی برا عمل تھا تو اس کے سامنے آ گیا۔ یہ اللہ کے اور اس بندے کے آپس کے معاملات ہیں۔ ہماری ہاں روٹین ہے، عادت ہے ہم لوگوں کہ ہم تھوڑے سے ایسے معاملات میں بڑے نا کھلے ڈلے ہوتے ہیں۔ کسی کی موت تھوڑی سی تلخی سے ہو جائے ہر کسی کو بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، کیا پتہ ہمارا موت کا وقت اس سے بھی سخت ہو، کیا پتہ ہے ہم جب دنیا سے جا رہے ہو تو اس سے بھی سخت ہمارا وقت آ جائے۔ اس لیے کسی کی اگر بری کوئی بھی عادت، کوئی بھی چیز موت کے لمحات میں یا مرنے کے بعد دیکھ لی جائے تو کسی کے سامنے قطعاً بیان نہیں کی جائے۔ ہاں اگر اچھی کسی کی کوئی چیز دیکھی جائے، آپ کسی کو غسل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم بہت نرم و نازک تھا اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نیکی کرتا تھا، تو ہر کسی کو بے شک بتائیں۔ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے تو ہر کسی کو بتائیں کہ یہ ایک نیکی کا کام کرتا تھا، موت کے بعد تو اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، موت کے بعد تو اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، وقت غسل جو پانی سے استعمال کیا گیا وہ بھی خوشبودار ہو گیا تھا۔ یہ اچھی باتیں ہیں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے چہرے کا رنگ بدل جائے، کسی کی موت سخت ہو جائے، کوئی وقت موت پانی کی طلب کرتا رہے یا کوئی اور ایسا معاملہ دیکھیں تو اس وقت اللہ سے معافی طلب کی جائے اور کسی کے سامنے قطعاً بیان نہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ کو مجھے عمل کی سعادت عطا فرمائے۔